صاحب دامت فیضکم القدسیہ، ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں خطیب اہل سنت، خطیب شیریں لساں، خطیب شعلہ بیاں، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف ساکی صاحب دامت فیضکم القدسیہ۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ان کی ملاقات سے بھی مشرف ہو رہے ہیں اور ان کا خطاب سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضور ساکی صاحب، جنہوں نے آپ کے خطاب کا حکم دیا، جب تک وہ نہیں فرمائیں گے آپ کا خطاب ہوگا نہیں حضور 5 منٹ سے۔ قبلہ مفتی علامہ محمد حنیف ساکی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ میں زمانہ طالب علمی میں آپ کے خطابات سنتا رہا ہوں۔ اوائل جوانی میں آپ کی جو تقاریر تھیں وہ بڑی شعلہ بیانی اور شیریں لسانی دونوں کا مرقع تھیں۔ تو میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، جب تم گویا ہوتے ہو خطابت ناز کرتی ہے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد حنیف ساکی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، عظیم الشان مسجد ہے اور عظیم الشان اجتماع ہے، اور اس ہستی کا ذکر ہے جو شہزادہ گلگوں کا با ہے، راکب دوش مصطفیٰ ہے، برادر اصغر جناب حسن مجتبیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، اور جگر بندے جناب سیدہ زہرا ہے، اور نواسہ مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا احب اللہ، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کس سے؟ جو حسین سے محبت کرے۔ تو ان کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، اور دنیا اسلام کی عظیم شخصیت جو اس وقت جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، ان کی گفتگو کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے علم کی وجہ سے، نکات کی وجہ سے، آیات کی وجہ سے، احادیث کی فراوانی جو اللہ کی طرف سے انہیں نصیب ہے اس کی وجہ سے، اور الفاظ کے دامن اتنا پھیل جاتا ہے، تقریر کو سمیٹنا لگتا ہے کہ لوگوں سے زیادتی ہو جائے گی۔ ان کے خطاب کے لیے تو 2-4 گھنٹے چاہیے، 1 گھنٹے میں ان کا خطاب کبھی بھی مکمل کبھی بھی نہیں ہوا، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اس لیے میں نہ ان پر زیادتی کروں گا نہ آپ پر۔ حضرت قبلہ شاہ جی کا حکم پورا کیا ہے، میری حاضری قبول ہو۔ دنیا اسلام کا وہ افق، دنیا اسلام کا وہ چاند جس کے علم کی روشنی اس وقت صرف انگلینڈ میں نہیں، یورپ میں نہیں، مشرق اور مغرب تک پھیل چکی ہے۔ اہل علم، اہل تحقیق، اہل حق ان کی تقریر سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس قوم کے اندر ایک نئی جدت پیدا کی ہے، تحقیق کی دوڑ پیدا کی ہے، لوگوں کو پیمانہ علم پر اس قدر بیتاب کر دیا ہے کہ لوگ علم کے متلاشی ہو گئے ہیں، اور آپ کی تقریر کا ہر جملہ علم سے، معرفت سے، حقیقت سے، شریعت سے، طریقت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے فائدہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا حضرات گرامی قدر، دعوت خطاب ہے ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے خطیب ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں اور قریب قریب ہو جائیں، خالی جگہ پر کر لیں۔ تو قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی شیخ الحدیث محمد انصر القادری صاحب دامت فیضکم القدسیہ، آپ کا خطاب شروع ہونے سے پہلے آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ حضور قبلہ مفتی صاحب علم توقیت کے اوپر مکمل دسترس رکھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو مغرب کی نماز کے اندر وسعت ہے،
تو قبلہ مفتی صاحب اگر اس وسعت کو آپ کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو آپ نے خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے. جب قبلہ مفتی صاحب کا خطاب شروع ہوگا تو میری آپ کی ہم سب کی نمازوں کے ذمہ دار وہی ہیں اور وہ انتہائی ذمہ دار شخصیت ہیں. تو اس لیے 2 4 5 10 منٹ اس کی جو تاخیر ہے یہ ہو سکتی ہے. ویسے بھی جب قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہو تو نماز کے اندر تاخیر کرنے کا شریعت نے اجازت بھی دی ہے اور بعض مقامات پہ حکم بھی دیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پوری تسلی توجہ کے ساتھ حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں. تو آپ کے نعروں کی گونج میں خطاب شروع ہوتا ہے. الحضرت العلام والفقیہ الفہام مفتی اعظم برطانیہ و پاکستان حضور زیغم اسلام شیخ الحدیث حضرت پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت فیوزکم القدسیہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہم آپ کے ملفوظات اور خطابات سے اسی طرح مستفید ہوتے رہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت حضرت قبلہ مفتی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وقال تبارك وتعالى أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین،
محرم الحرام کی مناسبت سے آج کی تقریب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی۔ بڑے عظیم الشان خطابات مجھ سے پہلے ہو چکے، حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب سیالوی انگریزی زبان میں آج کی تقریب کے عنوان کے مطابق اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرما چکے ہیں۔ بذات خود آپ کی مسجد کے خطیب اعلیٰ فخر السادات خطیب الاسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ بہت صاحب طرز خطیب ہے، بڑی اہم گفتگو، بڑی مشکل ترین گفتگو بڑے آسان پیرائے میں اپنے سننے والوں کے ذہنوں میں منتقل کرنے پر قادر ہے۔ اور خطیب الاسلام مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، اور یادگار اسلاف ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ اور ہمارے بڑے بھائی استاد العلماء خطیب الاسلام صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم صاحب چشتی نقشبندی، مفتی محمد اعظم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تقریب میں تشریف فرما ہے۔ ہمارے عزیز جو اپنے پیر و مرشد کے عشق کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، محترم المقام جناب الحاج خلیفہ محمد زاہد صاحب صدیقی وہ بھی تشریف فرما ہیں، مسجد کے کمیٹی کے روح رواں محترم المقام جناب حافظ نوید صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، مسجد کی کمیٹی کے جو صدر محترم ہیں جناب الحاج ذوالفقار صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ جو عنوان ہے قریب قریب آپ نے پورا مہینہ اسی عنوان پر گفتگو سماعت فرمائی، اور میرے گمان میں اس پوری گفتگو کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جس پر کسی خطیب نے بالتفصیل روشنی ڈالنے کی کوشش نہ کی۔ جمعۃ المبارک کے خطبات میں بھی یہی عنوان رہتا ہے، بلکہ پورے عالم اسلام میں محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت اطہار کے سوا کسی اور ہستی کا ذکر کسی خاص ضرورت کے تحت ہو تو ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے موضوعات کا جو عنوان ہے وہ نواسہ رسول ہو،
ذکر اہل بیت. آپ کو علم ہے کہ ہمارے ایمان کے لیے شرط محبت مصطفیٰ ہے. یہ شرط فرض سے بہت اوپر درجہ ہوتا ہے. یہ بنیاد ہوتی ہے جس پر پورا جو ڈھانچہ ہے وہ قائم ہوتا ہے. محبت مصطفیٰ ہمارے ایمان کے لیے اصل کا درجہ رکھتی. بقیہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فروعات کا درجہ رکھتی. امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر کے اندر بھی اس کو پرویا ہے اور کہا ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فرائض فروز غرر کی ہے، پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. پھر کہتے ہیں نتیجہ نکال کے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ورگ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض جتنے فریضے ہیں سارے کے سارے وہ فروع کی حیثیت رکھتے ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ورگ. مولانا ظفر علی خان نے اس کو بہت آسان کیا ہے اور کہا ہے کہ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. یہ عام شعراء میں اور جو احساس ذمہ داری سمجھتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے نماز کو روزے کو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں کہا، اس کو کوئی ایسا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جس میں ہلکا جانا جائے، بلکہ کہا ہے کہ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. تو مسلمان ہونے کے لیے کیا ہے؟ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں. میری گفتگو کا مقصود یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ ہمارے لیے شرط ایمان ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی محبت. ذرا توجہ کا طلبگار ہوں تاکہ تمہید میں کچھ باتیں عرض کر سکوں. سرکار کی ہر نسبت کی محبت سرکار کی محبت میں داخل ہے. سرکار کی ہر نسبت، ہر تعلق کی محبت یہ محبت مصطفیٰ میں داخل ہے. صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، مدینہ کی محبت ہو، عرب کی محبت ہو، یہ ساری محبت مصطفیٰ میں داخل. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر یہ بالواسطہ ذکر نبی ہے. اہل بیت کا ذکر یہ بالواسطہ ذکر نبی. صحابہ کا ذکر یہ بالواسطہ ذکر، اور ذکر نبی حقیقت میں ذکر خدا. خانوادہ اہل بیت کی محبت ہم پر ہمارے ایمان کے لیے از حد ضروری. ہمارے نظریے میں جس کو اہل بیت کے خانوادے سے محبت نہ ہو، نہ تو اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے. جس کو اہل بیت کے خانوادے سے
जरा सा बुग़्ज़ हो, उसके खाने काबे के तवाफ भी कबूल नहीं होते, हजर अस्वद के बोझ भी कबूल नहीं। बल्कि हमारे नजरिए में सच ये कि ईमान ही नहीं होता है, अहले बैत की मोहब्बत ना हो, ईमान का होना तो दूर की बात है, किसी भी बंदे के दिल में ईमान का दाखला मुमकिन ही नहीं। ये मैं सिर्फ दावा नहीं करता हूं, इस पर दलाइल भी मौजूद है। हमारे नजदीक अहले बैत इत्तहार की सच्ची मोहब्बत का एक लम्हा हो, इंसान की साल भर की बेरिया इबादत से बेहतर है। ये सुभान अल्लाह कहने वाली बात है और कहनी चाहिए ताकि आपकी ताईद हासिल। ये सहाबा कराम में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी मशहूर हस्ती, वो फरमाते हुब्बु आले मुहम्मदिन खैरुम मिन इबादत सनत, कि अहले बैत इत्तहार की मोहब्बत का, अहले बैत इत्तहार की मोहब्बत का एक सच्चा लम्हा एक तरफ हो, साल भर की बेरिया इबादत एक तरफ हो, अहले बैत की मोहब्बत का लम्हा अफजल। तो ये पूरे अहले बैत के घराने की मोहब्बत का हाल, जो खुसूसी अहले बैत हैं, जो खुसूसी शख्सियात हैं इनमें। अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं कि अहले बैत इत्तहार में कौन कौन है, दाखिल अहले बैत कौन है, लाह के अहले बैत कौन है, असल अहले बैत कौन है। अभी मेरी ये बात नहीं है, क्योंकि ये एक लंबा मजमून है और मैं ये महसूस करता हूं कि जो अहले सुन्नत के जिम्मेदार उलमा हैं वो आवाम तक जरूर उसको मुंतकिल करते। ये जो हस्तियां हैं जिनका जिक्र करने के लिए हम बैठे हैं, ये खुसूसी तरीन अफराद में से भी खुसूसी, सुभान अल्लाह कह दो यार। बल्कि हमारे नजदीक तो हम कहते हैं हुब्बे औलाद नबी, हुब्बे नबी अस्त, हार के राई हो बना बाशिद अजनबी अस्त। इसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की सच्ची मोहब्बत, सरकार ही की मोहब्बत करना। जिसको ये मोहब्बत नसीब ना हो वो किसी और जमात का बंदा हो सकता है, सुन्नी कहलाने के लायक नहीं हो सकता। और ये तकाजा खुद सरकार ने भी किया है अपनी उम्मत से कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, कोई सीना अहले बैत की मोहब्बत से खाली ना रहे। एक हदीस में सरकार का फरमान, अहिब्बुल्लाह लिमा यखज़ुकुम मिन निअमिही, अल्लाह से मोहब्बत करो। कभी किए? जरा गौर करो, सीने में जंग के देखो भला, खाली सर ना हाला हो। कभी ये भी ख्याल है अल्लाह से भी मोहब्बत होती है? एक हदीस में सरकार का फरमान है, मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्बा अल्लाहु लिकाअहू, मन कारिहा लिका अल्लाह कारिहा अल्लाहु लिकाअहू, कारिहा अल्लाहु लिकाअहू। जो बंदा अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उस बंदे की मुलाकात को महबूब रखता है। कदम उठा के देखना, एक लम्हा उठा के देखना, और मैं तो एक कदम उठाए हम सैकड़ों उठा देंगे। तू क्या, तू चल के आए हम दौड़ के आ जाएंगे तेरी तरफ। तू तन्हा याद करे हम भी तन्हा करें, तू बंदों में याद करे हम भी फरिश्ते बुला लेंगे मेरा बंदा याद। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उस बंदे की मुलाकात को पसंद करता है। ये भी अपने ज़हन में समाना चाहिए कि अल्लाह से भी मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात है। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, देखें ये है। तो यहां फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, लाज़िम है तुम पर। क्यों जी? इसलिए कि तुमको उसने नेमतों से माला माल किया। तुम कुछ नहीं थे, उसने तुम्हें कर दिया है, कुछ कर दिया है। उसने तुम्हें नेस्त हस्त किया है, उसने तुम्हें आदम से वजूद अता किया। रब्बुल जलाल ने तुम्हें अपना बंदा किया है और ये शरफ बख्शा है, अपने महबूब की उम्मत में से किया। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको नेमतों से नवाजा है। साथ ही सरकार ने फरमाया
احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو، یہ سرکار کا تقاضا ہے. سبحان اللہ. کون؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ جاگیں گے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہتا ہوں. اب سرکار کا تقاضا ہے کہ مجھ سے محبت کرو. یہاں تک کہ جب فاروق اعظم نے جب سرکار سے کہا کہ ہر شے سے محبت ہے لیکن آپ سے بھی بہت ہے، میں نے میزان لگایا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں میزان کی ہے میں نے، ایک پلڑے میں نے والدین کی محبت رکھی ہے، آپ کی محبت رکھی، لیکن آپ کی محبت بھاری ہوئی ہے. ایک پلڑے میں نے بچوں کی محبت رکھی، کیونکہ والدین سے بچے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں بندے کو. غور کیا ہے کبھی؟ کبھی ابے سے تو بندہ کبھی منہ موڑ جاتا ہے نا، لیکن بچوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ جگر پیش کرتا ہے. خون جگر لگا. وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جو والدین کے لیے بھی خون جگر لگا دے. اس کی شان اور ہو جاتی ہے، وہ الگ شے ہو جاتا ہے والدین کے لیے کرتا. ہمیشہ اولاد کی طرف زیادہ بڑھتا. فرمایا پھر میں نے اولاد کی محبت بھی ایک پلڑے میں رکھ دی، دوسرے پلڑے میں آپ کی رکھی ہے، وزن کیا، آپ کی محبت کا پلڑا بھاری رہا ہے. پھر کیا کیا ہے؟ پھر میں نے ساری کائنات کی ہر شے کی محبت ایک پلڑے میں ڈال دی، پھر بھی آپ کی محبت کا پلڑا بھاری رہا ہے. پھر آخر میں نے کیا ہے، پھر اپنی جان رکھی ہے. کیا شان ہے فاروق اعظم کا بھی، ہمارے لیے بھی راستہ سیدھا کر دیا. کہتے پھر میں نے اپنی جان کو ایک پلڑے میں رکھا ہے، دوسرے پلڑے میں آپ کی محبت رکھی. پھر آپ کی محبت کا پلڑا جھکا نہیں، پھر آپ کی محبت کا پلڑا جھکا نہیں، میری جان والا جھک گیا ہے. یہ روگ ہے. یہ کوئی انہوں نے کوئی خوبی سے بیان نہیں کیا. فاروق اعظم نے کہا سرکار یہ روگ ہے میرے دل میں، اس کا کیا علاج ہے؟ جیسے بندہ بیمار بندہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہے، یہ روگ ہے دل کا، دور کیسے ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر مومن تو نہیں ہوتا نا بندہ. یہ روگ پیش کیا تھا فاروق اعظم نے. یہ روگ ہے، یہ جان ہے نا. میں سچ بول رہا، جھوٹا نہیں ہوں. کچھ بندے جھوٹ بول جاتے ہیں نا، بڑے بڑے بندے بھی جھوٹی زبانوں پہ چڑھاتے رہتے ہیں. یہ فاروق اعظم جھوٹا بندہ نہیں. سرکار کا فرمان ہے کہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے. جس کو مصطفیٰ نے کہا ہو سچ بولتا ہے وہ عمر ہے. فرمایا سچ بول بول کر اس کی کیفیت یہ ہو گئی دوستی تھوڑے رہ گئے ہیں اس کے. پھر یہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سچ کڑوا جو ہوتا ہے. تو فاروق اعظم روگ لائے تھے. سرکار نے قریب آنا، پھر روگ بھی کیسے دور کیا ہے سرکار نے؟ اپنا دست اقدس ان کے سینے پہ پھیر سینے پہ پھیر کے فرمایا آپ بتانا کیا حال ہے. تو فاروق اعظم کہتے سرکار پھر ترازو لگا لیتا ہوں. پھر ترازو لگایا، پھر جان بھی ڈالی، والدین بھی ڈالے، اولاد بھی ڈالی، جہان ڈالا. فرمایا اب تو سرکار اب تو آپ ہی کی محبت بھاری ہو گئی ہے. تو فرمایا الان یا عمر، عمر اب تو مومن ہے. اس سے پہلے مومن والا شعبہ نہیں. تو میں جو بات کہتا ہوں کہ سرکار کی نسبت کی محبت بھی سرکاری کی محبت میں داخل. سرکار نے تقاضا کی احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ محبت کرو. کیوں جی؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے. اللہ کی محبت تب قبول ہوگی جب مجھ سے ہوگی. اگلا مسئلہ سن لو کہاں پہنچا ہے معاملہ. آگے فرمایا وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. مطلب یہ ہے کہ میری محبت تب قبول ہوگی جب میرے اہل بیت سے محبت. اہل بیت سے نہ ہوگی تو میری بھی قبول نہیں، رب کی بھی قبول. تو پورے اہل بیت کے گھرانے کا یہ حال ہے تو حسن و حسین کی محبت کا حال پھر گیا. ایک روایت میں یہ سرکار کا مشہور فرمان ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گفتگو کے لیے کچھ وقت اس کے لیے چاہیے. سمجھ آتی ہے؟ نہیں کوئی نہیں. یہ تقریریں ایک ہوتا ویسے ہی آتا ہے مولانا دو چار باتیں کرتا ہے مزہ ہو جاتا ہے.
कुछ समझने समझाने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, तभी जब तक तमहीद ना हो क्या समझ आ सकती। सरकार ने फरमाया कुल्ल शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु रसूलिल्लाह व अहले बैतिही। हर दीन की, हर शे की एक बुनियाद होती है। दुनिया की कोई शे ऐसी नहीं जिसकी बुनियाद ना हो, और बुनियाद पर उसका स्ट्रक्चर कायम होता है, बुनियाद पर उसका ढांचा उठता है। बुनियाद खत्म, खराब हो तो ऊपर वाला हिस्सा। ये मिसल मशहूर है, कहते खिंचते अव्वल चून हद मामार कज तासरैया मेर व दीवार कज। वो पहली ईद अगर टेढ़ी रख बैठा, अगर इमारत को आगे सुरैया पर भी ले गया तो टेढ़ी रहेगी ना। मालूम है पहली ईद सीधी होगी तो हर शे सीधी होगी। सरकार ने फरमाया हर शे की एक बुनियाद होती है, हर शे की एक असास होती है। सुन लो, इस्लाम की बुनियाद क्या है? हुब्बु रसूलिल्लाह व अहले बैतिही। ये नजरिया अहले सुन्नत है। हर शे की एक बुनियाद है। दीन इस्लाम की बुनियाद फरमाया मेरी मोहब्बत है और मेरे अहले बैत की मोहब्बत। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पाने के लिए जहां सहाबा की मोहब्बत जरूरी है, वहां अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। तो ये जो हमारा तज़किरा है अहले बैत का है। अहले बैत अतहार के साथ अहले सुन्नत को अल्लाह ने जो मोहब्बत का हिस्सा दिया है, ये अफराद से भी पाक है, तफरीद से भी पाक है, ये ज्यादती से भी पाक है, कमी से भी पाक है। ऐसे तरावुल लिए 1400 साल से आ रहे हैं। अहले बैत अतहार के साथ ऐसी कमाल की मोहब्बत नसीब हुई, यहां तक कि हमारे उलमा ने लिखा है कि या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिन अल्लाह फिल कुरान अंज़ला यकफीकुम मिन अदीनिल फख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात ला। तुम्हारे फख्र बहुत हैं, एक फख्र बड़ा ये है जो बंदा अपनी नमाजों में दुरूद तुम पे न पढ़े, उसकी नमाज कहां कबूल होती? उसकी नमाज तो शर्फ कबूलियत को नहीं पा सकती। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब सवाल ये है, ये तो पूरा अहले बैत का घराना है। अब जो जिनकी बात हम करने बैठे, ये हसन है, ये हुसैन है, सरकार के दोनों शहजादे। मर्तबा क्या है? बाप अली है, मर्तबा क्या है? मां फातिमा है। और जिस शहजादे की बात करते हैं उनका बड़ा भाई हसन मुस्तफा है, जिसका खानवादा मुस्तफा कहलाता। बाप की शान क्या है, मां की शान क्या है? देखिए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात हजरत अली के बारे में फरमाई, ये किसी और के बारे में फरमाई ही नहीं। ये शख्स किसी को भी ये बात मिली ही नहीं। वो क्या है? इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजअलल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये हदीस जो मैंने पढ़ी इसका मतलब ये है, सरकार कहते अल्लाह ने हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी, लेकिन मेरी औलाद अल्लाह ने मेरी पुश्त की बजाय अली शेर खुदा की पुश्त में रखी हुई है। इसका मतलब ये अली शेर खुदा के मकाम है, मर्तबा है। अब यहां अंदाजा लगा लीजिए पूरी नस्ल इंसानी में कोई बंदा ऐसा है जिसकी औलाद उसकी पुश्त में ना हो। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिकमत का तकाजा है। अल्लाह ने उनको औलाद नरीना दी है, सरकार को बेटे हुए हैं। आपके बेटे इब्राहिम है, आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं, आपके बेटे हजरत कासिम है, लेकिन हिकमत के तहत वो उस हद को नहीं पहुंच सकते जिस पर मर्द का इतलाक हो। तो आपकी नस्ल किससे चली है? आपकी नस्ल के जो बानी हैं वो हज़रत अली। आला हजरत का वो शेर भी है जिसमें कहते हर नबीरा ज़ुर्रियत दरसुल में ऊने आदांद नस्ल पाके मुस्तफा अज पुश्त तू बरामदा। इसका मतलब है अली आपको मुबारक हो, अल्लाह ने हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी, लेकिन हमारे आका की औलाद अल्लाह ने तेरी पुश्त ज़ाहिर फरमाई।
پھر اعلی حضرت کا ایک اور شعر بھی ہے جس میں انہوں نے قلم توڑ کے رکھ دی کہ بنت احمد رونق کاشانہ و بانو تو گوشت و خونس بلخ مشیر و شکر آمدہ کہ علی تجھ کو مبارک ہو ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا عظمت کا در نہاں عفت کا گنج گراں شہزادی کون و مکان سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت زہرا بطول. وہ تو تیری رفیقہ حیات ہے, وہ تو تیرے گھر کی مالکن ہے, وہ تو تیری زوجہ محترمہ ہے. علی تجھے ان کے نکاح کے ساتھ منسلک ہونے سے وہ رتبہ ملا ہے کہ ان کا گوشت تیرے گوشت سے, تیرا گوشت ان کے گوشت سے, ان کا خون تیرے خون سے, تیرا خون ان کے خون سے یوں باہم یک دیگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دیا جائے. دودھ میں شکر ملائی گئی. اب اللہ نے جو بیٹے دیے ان کا حال کیا ہے؟ ظاہر بھی مصطفیٰ سے فیض پاتا ہے, باطن بھی مصطفیٰ سے فیض پاتا ہے. خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, کہتے ہیں میرے شہزادوں بچوں کو دیکھو نا, ان کے ظاہر نے بھی اپنے نانا سے فیض پایا ہے, ان کے باطن نے بھی اپنے نانا سے فیض پایا ہے. کیا کہتے ہیں؟ الحسن اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك. میرا بیٹا حسن اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک, اور میرا بیٹا حسین اپنے سینے سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے بدن کے ایک ایک رونقے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر ہے. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس پر بھی قلم اٹھایا اور اپنے الفاظ میں کہا ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں. خط توام میں لکھا ہے دوبر کا نور کا. پھر کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور. یہ اہل سنت کا نظریہ کہ تیری نسل پاک میں ہے, بلند آواز سے کہتے جم کے کہتے سبحان اللہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور. اور پھر امام احمد رضا کی خوبی کیا ہے, ساتھ ہی کہتے ہیں پیکر شرم و حیا حضرت عثمان غنی کو بھی مبارکباد دے گئے. ان سے بھی کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک نورین تجھ کو جوڑا نور کا. کہ جہاں فاطمہ نور ہے وہاں اس کی بہن بھی نور ہی نور. بلکہ ان کے مرتبے کا یہ حال ہے کہ فاطمہ نے علی کے نکاح میں آ کے اس کو پھیل دیا ہے, ان کی دونوں بیٹیاں نے تیرے نکاح میں آ کے تجھ کو پھیل دیا, تجھے بھی دو نوروں والا بنا گئی. اب میری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت سے حضور مولا علی شیر خدا سے یہ دونوں شہزادے آئے, تو سرکار کی ساری تاریخوں کو پڑھ کے دیکھو, جب بھی کہا سرکار نے کہا میرے بیٹے, سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے بیٹے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ خاتون جنت کو بھی بلایا نا, تو بلا کے فرمایا کہ ان کو بلاؤ, تو کیا فرمایا؟ فرمایا ابنی. سرکار دو جہاں سرکار دو جہاں نے فرمایا ادعی لی ابنیہ, فاطمہ تو میرے بیٹوں کو تو بلانا. اور حضرت یہاں پہ فرمایا میرے بیٹے, اب بیٹے فاطمہ کے یا سرکار کے؟ بولیے نا, بیٹے فاطمہ کے ہیں یا سرکار کے ہیں؟ سرکار کہتے فاطمہ میرے بچے بولا. حضرت خاتون جنت نے پیش کیے ہیں تو پیار کا حال کیا ہے؟ فرمایا جیسے پیش کیے گئے سرکار نے فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ, سرکار نے فرتے محبت ان کو اپنے جسم سے چمٹا لیا ہے, ان سے پیار کرتے جاتے ہیں, ان کے بدنوں کو سونگتے جاتے ہیں. یہ پیار کی سونگا بھی جاتا ہے بچہ, کبھی کوئی سونگتا ہے, تو سرکار کی حدیث بتاتی ہے کہ یہ سونگنے والے بھی ہیں چومنے والے بھی. ہما ریحانتا یا من الدنیا, سرکار نے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا میرے دنیا کے دو پھول ہیں حسن و حسین, تو پھول
तो सूंघे भी जाते हैं फिर चूमे भी जाते हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद की जो मशहूर रवायत आप सुनते रहते हैं अक्सर खतीबों से, उस वक्त भी सरकार उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं आया था ना, मैं चूंकि वक्त कम है वगैरह पूरी हदीस आपके सामने पढ़ता, कहते मैं आधी रात को आया था, सरकार तशरीफ लाए थे, फखरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा, सरकार तशरीफ लाए थे लहाफ ओढ़े हुए आधी रात को, मेरी दरखास्त पे आए थे, सरकार की दाएं बाएं बगल में कुछ है थी, मैं नहीं पहचानता था क्या है, कहते काम से फारग हो गया, फिर मैंने कहा मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, सरकार जरा रात से पर्दा उठाओ ये क्या है, दाईं बाईं बगल में लहाफ के नीचे क्या है जिसको अंदर भी रखा बाहर भी लाए, कहते फकाशफहू, सरकार ने उस कंबल को पीछे फेंका, देखता क्या हूं फइज़ल हसन वल हुसैन अला वारिक, एक जानू पे इमाम हसन है, एक जानू पे इमाम हुसैन जल्लल्लाहु, कहते मेरे हां कैफियत ताज्जुब की हो गई, इतना प्यार है, खलवत हो तब भी साथ हैं, अंजुमन हो तब भी साथ है, तन्हाई हो तब भी साथ है, बिस्तर हो तब भी साथ है, गली में आए हैं तब भी साथ हैं। कहते सरकार ने जब देखा ना तो क्या फरमाया, फरमाया हाज़ा निबनाया वबनबनती, हाज़ा निबनाया वबनबनती, उसामा ताज्जुब क्यों करता है, ये दोनों मेरे बेटे हैं इसलिए कि मेरी फातिमा के बेटे जो हुए। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, इन दोनों को महबूब रखता हूं, तुझसे भी कहता हूं तू भी मेरी दरखास्त को कबूल कर, तू भी इनको महबूब बना ले, और सिर्फ इनको ना बना, क़यामत तक आने वाला जो बंदा भी इनसे मोहब्बत करे तू उसको भी महबूब बना। तो फैसला क्या हुआ, आपके पीर की आपके उस्ताद की दुआ कबूल होती है तो नबियों के सरदार की दुआ, तवज्जो तलब बात है ना, नबियों के सरदार ने दुआ मांगी, नतीजा ये हुआ कि जो भी इन शहजादों से मोहब्बत करता है वो रब्बुल जलाल का महबूब बन जाता है, उनके जमाने में करे तब भी महबूब होगा, क़यामत तक करता रहे तब भी रब का महबूब होगा। इससे आगे भी बड़ा सफर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दोनों शहजादों से बहुत शदीद है, लेकिन दोनों के मुकाबले में फिर सरकार की मोहब्बत हजरत इमाम हसन की भी इमाम हुसैन में जलवा फरमा, क्योंकि सरकार को उनके बचपन में ही ये हालात मालूम है कि ये होने वाला है। बड़ी मशहूर रवायत है, हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस मशहूर साहबी है, बल्कि सरकार की खानदान की औरत, इसलिए कि आपके चचा के घर में आपकी जोजा है, दो रिश्ते रखती, सरकार की जोजा मैमूना की बहन भी है, सरकार की जोजा हजरत मैमूना ये सरकार की जोजा सारे मोमिनों की मां है, ये उम्मुल फजल उनकी बहन है, और सरकार के चचा की जोजा है हजरत अब्बास की, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आजाद खवातीन जो आई हैं हजरत खदीजा के बाद आजाद खवातीन में जो सबसे पहले इस्लाम लाई है यही खातून उम्मुल फजल बिनते हारिस, वो सरकार की बारगाह में हाजिर हुई तो कहती बड़ी परेशान हाल है, तो सरकार ने पूछा क्या हो गया है, कहते रईतु हुल्मन मुनकरन अल्लैला, आज रात बड़ा भयानक ख्वाब देखा ही हूं। सरकार ने फरमाया मा हुआ, घबराती क्यों है, बयान करना, उन्होंने इन्नहु शदीदुन, सरकार बड़ा सख्त ख्वाब है, जुबान पे लाते घबराती, सरकार ने मा हुआ, जरा सरकार का अंदाज भी देखिए ना, जब कहती है बड़ा बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना है, सरकार कहते मां हुआ बयान करना, आगे से कहती है कान्ना कितातम मिन जसदिका कुतियत फबुयत फी हिजरी, सरकार गोया कि आपके बदन का एक टुकड़ा है, काट दिया गया और काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया है, ये ख्वाब देखा ही। अब जिस्म का टुकड़ा कटे ख्वाब में देखे किस का कोई तवज्जो नहीं हुई, होश से जरा बैठो ना, क्या बयान कर। अब आपका टुकड़ा नहीं कटा, मेरा नहीं कटा, शाह साहब का साकी साहब का नहीं कटा,
नबियों के सरदार के बारे में कहती है, गोया कि आपके बदन का टुकड़ा है, काट दिया, मेरी गोद में डाला, कुतियत फबूलियत फी हिजरी। तो सरकार दो जहां मुस्कुरा पड़े, पर मैं रही थी खैरन, घबराती क्यों है, तूने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, क्या करे? मालूम हो गया कि कभी ख्वाब देखने में तो बड़े और होते हैं, ताबीर के एतबार से अल्लाह का कर्म होता है। सरकार रही थी खैरन, और कोई मोहब्बत होता पता नहीं क्या ताबीर करता, यहां निगाहे नबूवत है। सरकार कहते रही थी खैरन, अच्छा ख्वाब देखा ही। सरकार ने ताबीर क्या कहते, तालिदु फातिमतु गुलामन इंशाअल्लाह ताला यकूनु फी हिजरिक। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब मेरी बेटी फातिमा के घर में बच्चा होगा, और वो बच्चा परवरिश के लिए तेरी झोली में डाल दिया जाएगा। अब ताबीर तो किसी और तरफ भी जा सकती है। सरकार ने फरमाया रही थी खैरन तालिदु फातिमतु गुलामन इंशाअल्लाह ताला। सरकार ने फरमाया तेरी झोली में डाला जाएगा, बच्चा होगा। थोड़े दिन गुजरे, कौन आया? इमाम हुसैन की पैदाइश हुई है। तो ये मालूम हुआ सरकार के, एक तो ना जाहिरी तौर पे फरमाना कि मेरे बदन के टुकड़े हैं, ये ख्वाब भी बता गया कि सरकार के बदन का टुकड़ा है। और पैदा हुए तो हजरत उम्मुल फजल बिन्ते हारिस की झोली में डाले गए थे। कहते मैं ले गई, सरकार को पालती थी। उस खातून की अजमत का भी क्या कहना है जिसने हुसैन को पाला हो। ये कौन है? उम्मुल फजल बिन्ते हारिस। हजरत उम्मुल फजल बिन्ते हारिस कहती फिर मैं पालती रही, एक दिन मैं लेके आई तो मैंने सरकार की झोली में डाल दी। झोली में डाला, सरकार उनसे प्यार करने लगे, तो मैं किसी काम काज में लग गई, अचानक पलटी ना, पलट के मैंने देखा ना, तोहरीकानित इदा आईना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहरीकानित दमुआ। कहता मैंने देखा कि सरकार की दोनों आंखों से आंसू छम छम बरसते। तो मैंने कहा बे अभी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह मा हाज़ा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, ये रोने का कौन सा मौका है? बच्चा आपकी गोद में है, आप प्यार करते हैं, क्यों रोते हैं? सरकार ने फरमाया रोने की वजह ये है, अभी जिब्राइल आए थे, मुझे खबर दे गए हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा हुसैन मेरी उम्मत के हाथों शहीद किया। ये हजरत उम्मुल फजल बिन्ते हारिस को बचपन में सरकार ने इत्तला दे दी थी और फरमाया ये मसला होगा। एक रवायत नहीं, कई रवायतों में ये बात आती। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार का हाल ये था। उनके साथ एक रवायत में यह आता कि सरकार ने अपने एक जानू पे अपना बेटा बैठा रखा, एक जानू पे इमाम हुसैन को बैठाया था। तो कहते सरकार दोनों से प्यार करते थे। इसी दौरान जिब्रील आए, तो जिब्रील अमीन ने आके कहा ये दोनों बच्चे आपको प्यारे हैं, एक नवासा एक बेटा है, अल्लाह का फैसला हो चुका है, इख्तियार आपको दिया जाता है, इन दोनों में से जिसको चाहे आप रख लें, एक को जाना होगा। ये पेट आगे होता है, घुटने आगे होते हैं, कोई नहीं समझ आइए आप। पंजाबी में कहते हैं टेढ़ लगे ये गुर्दे, कुछ आगे से समझो तो बोलो, मैं भी कोई बोलूं। पेट आगे होता है या घुटने आगे होते हैं? तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तियार दिया गया, फरमाया एक बेटा है, एक नवासा है, जिसको चाहो रखो, जिसकी जिंदगी लेना चाहो आपकी मर्जी, जिसको कुर्बान करना चाहो आपकी मर्जी। सरकार ने फौरन ही फरमाया मैं अपना बेटा कुर्बान करता हूं, हुसैन की जिंदगी चाहता हूं। हुसैन पर अपना बेटा कुर्बान किया। और फिर लिखा है किताबों में कि जब कभी हुसैन सरकार के सामने से गुजरते, सरकार फरमाते हुसैन को सस्ता न जानो, मैंने अपना बेटा इस पर कुर्बान करके इसकी जिंदगी ली। तो जिस पर बेटा कुर्बान करके जिंदगी मांगी हो, वो मैदान करबला में बेदर्दी के साथ शहीद किए गए। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिम्मा, जो आपके कंधे मुबारक से उन पर जो जिम्मेदारी आयद हुई है, उसका मामला अलग है। क्योंकि ये सिद्दीक़ अकबर का दौर है, फिर फारूक आजम का दौर है, फिर उस्मान गानी का दौर है, फिर हैदर करार का दौर है। ये अला मिनहाज नबुव्वा है।
حضرت صدیق اکبر کے دور کا کیا کہنا، 2 سال 3 ماہ. حضرت فاروق اعظم کا دور کیا کہنا، سرکار نے فرمایا عمر با من است و من با عمرم و حق با عمر است ہر جا کے باشد. آگے دیکھو سبحان اللہ کہو گے تو مجھے سمجھ آئے گی میں کیا کہوں. یہ شیخ نے لکھا ہے عمر با من است و من با عمرم و حق با عمر است ہر جا کے باشد. فرمایا عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، اور عمر کے ساتھ ہمیشہ حق ہے، جہاں بھی عمر گیا ہو، جہاں بھی عمر کبھی حق سے جدا نہیں ہوا. یہ سرکار من احب عمر فقد احبنی ومن ابغض عمر فقد ابغضنی. جس نے عمر سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض. یہ 10 سال 6 ماہ حکومت کی ہے، امت کی خدمت کر کے گئے. پھر دور آیا ہے پیکر شرم و حیا کا، آئینہ جمال مصطفیٰ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. جب وقت ہو گیا شاہ صاحب نے مجھے یہ بھی کہہ دیا بھئی ساری ذمہ داری انہی کے کندھوں پہ آئے گی. یہ نماز تو پھر آپ کو معلوم ہے میدان کربلا میں امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھ دیا تھا. تو نماز تو اولین، بقیہ تو نشستیں بھی جمتی ہیں، ہوتی بھی رہتی ہیں. تو ذکر ہوا ہے، یہاں سے یہ تقریر پھر شروع ہوتی ہے کربلا کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی. اس کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر چاہیے، جب تک پس منظر معلوم نہ ہو سمجھ نہیں آتی. یہ اعلیٰ حضرت یہ داتا گنج بخش الحجویری نے ایک جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را متابع بود چو حق مفقود شد. داتا گنج بخش الحجویری کہتے ہیں جب تک حق ظاہر رہا حق اس کے تابع زندگی بسر کرتا رہا، جب حق مفقود ہوا پھر امام علی مقام نے تلوار کھینچی. جب تک یہ معلوم ہوا صدیق اکبر کا دور بھی حق ہے، فاروق اعظم کا دور بھی حق ہے، عثمان غنی کا دور بھی حق ہے، مولا علی کا دور بھی حق ہے، اور اس کے بعد امیر معاویہ کا دور بھی حق. جب حق مفقود ہوا ہے اس وقت پھر امام علی مقام تلوار کھینچ کر میدان میں اترے. اب سوال ہوتا ہے یہ روکتے ہیں لوگ، ایک نے روکا ہے، دوسرے نے روکا، تیسرے نے، ہر کسی نے روکا ہے، لیکن ان کی نظر ہے، جانے والے کی نظر نواسہ رسول کی نظر. سبحان اللہ کہہ دو بلند آواز میں، کیونکہ جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی. یہاں تک فرمایا. اب کیا کہیں گے کہ وہ جو ہستیاں روکتی تھی راستہ نہیں تھا، راستہ تھا، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں یہ جو رب کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کی نیکیاں نہیں، ان کے گناہ شمار ہوتی ہیں. ہر کوئی روکتا ہے حسین کو، لیکن حسین کہتے نہیں میں تو جاؤں گا، کیونکہ یہ میرا منصب ہے. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا. اور اجتہاد میں آپ دیکھیے بڑے بڑے مجتہدین آئے، ان کا اجتہاد کہاں ہے؟ حسین ابن علی کا اجتہاد کہاں؟ بڑوں کی بات تو میں نہیں کرتا، جو بعد میں آئے ہیں جن کی پوری امت پیروی کرتی ہے، ان میں سے کون ہے جو حسین کا مقابلہ کر سکتا؟ عبداللہ بن عمر روکتے تھے، ان کا اپنا نظریہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس روکتے تھے، ان کا اپنا نظریہ ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر روکتے تھے، ان کا نظریہ ہے. حضرت جابر روکتے تھے، ان کا نظریہ ہے. حضرت ابو واقد لیثی روکتے تھے، ان کا نظریہ ہے. لیکن حسین سے پوچھتے تھے، وہ کیا کہتے؟ مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر. نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آگ جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے خدا کا نام رہے. پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا کہ میں چاہوں. بات نہیں کہ بڑے وہ لا یوفی کوفی ہیں، وہ وفا نہیں کر سکتے.
امام علی مقام نے فرمایا وہ تو تمہیں بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے، لیکن ابھی رات کو نانا جان آئے تھے تو کیا کہہ گئے تھے؟ دعا مانگے، اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے بیٹے حسین کو صبر بھی عطا کر، اپنی بارگاہ سے اجر بھی عطا کر۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے مولا تیرا حسین تیری رضا پہ راضی ہو چکا ہے، جو تیرا فیصلہ ہے حسین نے سر تسلیم کم کر دی۔ یہ پھر امام علی مقام پھر تلوار لے کر یزید کے مقابلے میں آئے، خود بھی قربان ہوئے، آپ نے آوان و انصار کو بھی قربان کر دی۔ مقصد کیا تھا کہ وہ خوبیاں جو اسلام کے خلیفے میں ہونی چاہیے وہ یزید میں نہیں، وہ خوبیاں جو اسلام کے خلیفہ میں حکمران میں ہونی چاہیے اس کا دور دور تک بھی یزید کے ہاں نام و نشان نہیں۔ اس بات کو حسین جانتا ہے، شاید دوسرا کوئی نہ جانتا۔ اس کے مطابق فیصلہ کیا اور لڑتے ہوئے پھر میدان کے اندر آپ نے اپنی جان کی بازی لگائی، اور اسی جان کی بازی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سر تو دے دیا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، پھر ایک سر دیا۔ میاں محمد بخش آپ کے علاقے کے بزرگ ہیں، کیا کمال کیا انہوں نے، کہتے 72 واری راہ اللہ دے بکیا۔ معلوم ہوا کہ حسین جن کو راستے میں اپنے ساتھ لایا تھا ان کو اپنے بچوں کی طرح عزیز سمجھتا تھا، وہ بیگانے نہیں جانتا تھا، یہی سمجھتا تھا کہ یہ میری اپنی جان ہے جس کو پیش کرتا جا۔ یہ فرمایا، بات ختم کر نعرہ ہونا چاہیے لیکن وقت بہت ہے، میں صرف بات مکمل کرتا ہوں۔ کہتے 72 واری راہ اللہ دے بکیا، دوئے امام دیتے راہ مولا، پھر صبر کر ٹکیا۔ 72 کی بات الگ کر دی تو 2 شہزادوں کی بات پھر الگ کر دی۔ ساتھ ہی کہا ہوندی قوت زور نہیں لایا، یہ بیٹھے من رضائیں، جن کے نانا جان کہ انگلی کا اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ اٹھارے سورج پلٹا دیں، ان کا نواسا حسین بھی اسی نام کا فیض اپنے دامن میں، لیکن رب کی رضا پہ راضی۔ ہوندی قوت زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باجوں پیاسے چلے، دین دنی دے سائیں۔ پھر کیا کمال کی بات کی میاں محمد بخش نے فرمایا، عشق تیرے وچ گائل ہوئے، مائل حسن ازل دے، سر دیتے پر سینے کی تھی، سر دیتے پر سینے کی تھی، شادیاں کر کر چل دے۔ اور میں تو کہتا ہوں دوسرے مقام پہ جو جملہ کہا نا وہ بھی شاید امام علی مقامی کے لیے کہا، جس میں کہتے ہیں موتو قبلہ انتا موتو والا، حرف صحیح جس پڑھیا۔ حضرت سلطان اللہ علیہ تو کہتے ہیں مرن تو پہلے مر گئے باہو، جنہ کو پریم دے جتے ہو۔ یہ میاں محمد بخش بھی قلم کیسا اٹھاتا ہے، وہ فرماتے ہیں موتو قبلہ انتا موتو والا، حرف صحیح جس پڑھیا، اے میدان محمد بخشا سر دیتا پیڑ کھڑیا، اے میدان محمد بخشا سر دیتا پیڑ کھڑیا۔ تو حسین نے اپنا سر دے کر پھر اہل اسلام کا سر بھی فخر سے اٹھا دیا ہے، اپنے خاندان کے لیے بھی فخر کے باعث ہوئے ہیں، اپنے نام کے لیے بھی فخر کے باعث۔ ایک ابھی اس کا جائزہ ہوا ہے، یہ کربلا بیان نہیں ہوئی، یہ صرف اس کا ایک تعارف ہوا ہے، یہاں سے پھر اس کا بیان اٹھا سکتے ہیں ہم کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، پھر سرکار کیسے تشریف لائے تھے۔ پھر دیکھیے حسین کی شہادت کتنے سرکار کو حسین عزیز تھے۔ حدیث میں فرمایا خود آئے تھے، کربلا میں آئے تھے، اور حسین کی وجہ سے جو حسین کے ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی کتنا پیار تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا دوپہر کے وقت میں سو رہا تھا، میرے خواب میں آئے تھے، اور خواب میں کہ اشعث اغبرا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال غبار آلود تھے، بڑا گندا حال تھے، اور وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، کہتے سرکار کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی شیشی تھی، خون تھا اس میں۔ کہتے میں نے کہا سرکار یہ کیا ہے، حالت کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہَذَا
دم الحسین و اصحابی. یہ شیشی جو دیکھتا ہے اس میں خون حسین ہے، اس کے ساتھیوں کا خون ہے. جو سارا دن میں کربلا کے میدان سے شہادتوں کا منظر دیکھتا تھا اور اس کو جمع کرتا تھا، نیچے نہیں گرنے دیتا تھا. حسین کے خون کی اتنی قیمت ہو گئی، حسین کے ساتھیوں کے خون کی قیمت اتنی. بعد نے کہا یہ شیشیوں میں خون جمع ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہ سمجھ ہو وہ ہستی جو ایک پیالے میں 70 صحابہ کو پلانے والا دودھ جمع کر سکتا ہے، وہ چاہے تو 70 سے زیادہ شہیدوں کا خون بھی ایک شیشی میں جمع فرما سکتا ہے. وہ جو ایک لوٹے میں موجود پانی سے 1400 صحابہ کو وضو کروا سکتا ہے، غسل کروا سکتا ہے، ان کی سواریوں کو سیراب کر سکتا ہے، ان کے برتن بن سکتا ہے، وہ چاہے تو ایک شیشی میں 70 سے زائد صحابہ، یہ 70 سے زائد شہیدوں کے خون کو بھی جمع کر سکتا ہے. حضرت ام سلمہ بھی کہتی کہ میں نے دیکھا سرکار کو آئے تھے سرکار وعلی راسہ ولحیتہ التراب، سرکار کی بدن مبارک پر، سرکار کی ریش مبارک پر، گیسو امبری پر گرد و غبار پڑا ہے، چہرے پر غم ہے. کہتے میں نے کہا بے ابی انت و امی ما لک یا رسول اللہ، سرکار یہ کیفیت کیوں ہے، میرے ماں باپ قربان ہو، یہ معاملہ کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنے، ابھی حسین اور حسین کی قافلے کی شہادتوں کا منظر میدان کربلا میں دیکھ کے آ رہا. معلوم مصطفیٰ خود موجود تھے، حسین گھوڑے پہ سوار ہوا، مصطفیٰ شاباش دیتے تھے. حسین اپنا بیٹا دیتا تھا، مصطفیٰ شاباش دیتے تھے. حسین اپنے بچے قربان کرتا تھا، مصطفیٰ شاباش دیتے تھے. اور دعا مانگتے تھے مولا یہ میرا حسین ہے، اس کا باپ علی ہے، دنیا کا بڑا شجاع ہے. آج اس راستے سے کہیں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں. ادھر دعائیں مصطفیٰ ہوتی تھی، ادھر حسین کو حوصلہ ملتا تھا اور سب کچھ قربان کر کے واپس. حسین اب بھی زندہ ہے. کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے، صاحب لولاک سے پوچھو، علی اصغر، علی اکبر، سخی عباس کا درجہ کسو ناقص سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو. کیا کہنا ہے؟ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا کفن لالا بدن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، ہے زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو. رب کعبہ کی قسم یکتا ہے. دوران گفتگو مجھ فقیر سے جتنی بھی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. کچھ وقت بھی زیادہ لے گیا، اس کے لیے بھی معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.